پچھلے کئی سالوں سے یہ جو منتھلی اجتماع ہوتے ہیں، جو کرنل ابراہیم موجود ہیں، 35 سے لے کر 45,000 تک بجلی کا بل آتا ہے، جو میں اتنا خرچ ساتھیوں کا جمع نہیں ہوتا جس سے بل دیا جا سکے، جو 3 سال سے میں دیتا ہوں۔ پچھلے 3 سال سے اگرچہ سارا گوشت اس ریوڑ کا پکتا ہے جو میں نے اسی غرض سے پالا ہوا ہے کہ جب ساتھی کل بھی میرے 2 جانور ذبح ہوئے جو شام کا آپ کا کھانا ہوا۔ یہ میں احسان کے لیے نہیں کہتا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرا مال قبول فرماتا۔ پچھلے سال جہاں ہمارے علاقے میں کسی کی گندم نہیں ہوئی، میں نے ٹیوب ویل لگا رکھے، میری 500 من گندم ہوئی۔ میں نے اس میں سے 90 بیوری وہ بیچ دی جو ٹریکٹروں کا اور تیل کا خرچ تھا، وہ میں نے پورا کر لیا۔ باقی میں نے شاید زیادہ سے زیادہ 2 گھر ہیں میرے، میں نے 30 من 40 من رکھی ہوگی، باقی یہاں دارفان میں ڈیمپ کر دی اور اجتماع میں ساتھی کھاتے رہے۔ اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے الحمدللہ کہ جو کچھ بچتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ میں نے کبھی پیسے کا یا کبھی غلے کا یا کبھی جنس کا کبھی حساب کیا نہیں، اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اپنے لیے زاد آخرت جمع کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید کون ایک لقمہ کھائے اور اللہ اس بات پہ راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ یہاں آ جائے جس کے اس پہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کسی پر احسان کر کے نہیں، لہذا اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں صاحب حیثیت آدمی تھا، صاحب حیثیت ہوں۔ اس وقت میرے پاس گاڑیاں تھیں جب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھیں، اور اس وقت میرے پاس ملازم تھے جب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھے، اور اس وقت میرے پاس دنیا کی مشہور رائفلیں ہوا کرتی تھیں جو شاید پاکستان میں اب بھی کسی کے پاس نہیں۔ کینیڈا میں ایک رائفل بنی تھی 280 راس جس میں سٹیل بلٹ فائر ہوتی تھی، دنیا میں واحد رائفل بنی ہے جس میں سٹیل بلٹ فائر ہوتی ہے۔ دیواریں توڑنے اور مورچے توڑنے کی میں نے وہ بھی منگوائی تھی اور ابھی تک میرے پاس پڑی۔ یہ میرا ایک اپنا شوق تھا، ساری عمر میں نے پہاڑوں میں گزار دی، اس میں شکار میں بھی میرا اپنا شغف تھا۔ اور سیدنا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا۔ وہ شکار کیا کرتے تھے تو کسی نے عرض کیا کہ آپ خواہ شکار پہ وقت اتنا کرتے ہیں تو 1 پاؤ گوشت قصاب سے لے، فرماتے تھے جہاد کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لڑائی کا فن بھی آتا ہے، اور بہترین حلال رزق ہے جو براہ راست اللہ سے بندہ لے لیتا ہے۔ درمیان میں کوئی نہ دکاندار ہے، نہ قصاب ہے، نہ کوئی، اللہ کا جانور ہے، آپ شکار کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، دنیا میں بہترین حلال ہے۔ اور 3 باتیں ہوتی ہیں، لڑائی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، اور بہترین حلال بھی ملتا ہے۔ تو میری ساری زندگی اس میں گزری الحمدللہ۔ اب بھی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، بے شمار لوگوں سے زیادہ آسودہ حال ہوں۔ میں ایک کماتا تھا، اب میرے ساتھ میرے 5 بیٹے بھی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک صبح اٹھ کے اپنے کام پہ لگتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے۔ میں بچوں کو منع کرتا رہتا ہوں کہ رات ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئے ہو، چلے جاؤ گھر، لیکن وہ رات 9 10 بجے تک اپنی جگہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کماتا تھا تو اللہ کا اتنا احسان تھا، اب ہم 6 کماتے ہیں۔ میں بھی اپنا کام آج بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا۔ مجھے ابھی کام سے میں چھٹی، حالانکہ بچے لڑتے ہیں مجھ سے، لیکن نہیں، میں جب تک زندہ ہوں میں زندہ ہوں۔ زندہ آدمی مردہ کیسے بن سکتا ہے کہ مردے کی طرح بیکار ہو کر پڑ رہے؟ کما کر کھانے کی لذت ہی اور ہے، لطف ہی اور ہے اس کا، اور کما کر کھلانے میں اور مزہ ہے کہ آدمی اتنا کمائے کہ ایک مخلوق کھائے۔ میرے ساتھ اللہ کی ایک مخلوق پلتی ہے، کوئی ٹریکٹروں پہ ملازم ہے، کوئی جانوروں کو پالنے کے لیے ملازم ہے، کوئی یہ جتنا دودھ آپ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے بھی میرے جانور ہیں، یہاں رکھے ہوئے دودھ بھی ساری اکیڈمی کو بھی وہ سپلائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اجتماع میں بھی جتنا گوشت لگے گا سارے اپنے جانور ذبح ہوں گے، میں بیچا نہیں کرتا، جتنا وہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور ایسی اللہ کی شان ہے کہ 30 40 بھیڑیں بکریاں ذبح ہو جاتی ہیں، اگلے سال اجتماع سے پہلے وہ اتنی اور تیار ہو جاتی ہیں۔
ہمیں خریدنی نہیں پڑتی، انہی میں اللہ برکت دیتے ہیں اور وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم پھر ذبح کر دیتے ہیں وہ پھر ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔